الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قابل احترام خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم مکے میں نبوت کے 10ویں سال سے گزر رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب کی شدید بیماری کے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا، اور ان سے انتقال سے پہلے قریش کے بہت سارے وفود ڈیلیگیشنز نے مل کر مصالحت کی بڑی کوششیں کی۔ آخری کوشش یہ تھی کہ 1 سال محمد ہمارے خداؤں کو مانے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے سال ہم اپنے خداؤں کو چھوڑو، ان کے خدا ایک خدا کو مانیں، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون اتارا اور صاف صاف فرما دیا، جن کی بندگی تم کرتے ہو ان کی میں کبھی نہیں کروں، اور جس کی میں کرتا ہوں تم اس کی کبھی نہیں کرو، لہٰذا لکم دینکم ولی دین۔ اب مختلف روایات ہیں کہ حضرت ابو طالب کا انتقال پہلے ہوا یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ بہرحال یہ 10واں سال چل رہا ہے، ایک کے بعد دیگرے 2 انتقال ہو گئے، اور یہ دنیاوی اعتبار سے ایک بہت بڑا سہارا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، بنو ہاشم کے متفقہ سردار ہیں، تو ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی مالدار خاتون، اعلیٰ گھرانے سے ہیں، کاروبار کی وجہ سے بے شمار لوگ ان کے احسانات کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اب یہ 2 ہستیوں کا جب انتقال ہو گیا تو پھر مکے والوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دیا۔ راستہ چلتے ہوئے آپ کے سر پر خاک ڈالی جا رہی ہے، کعبۃ اللہ کے پاس سجدہ کر رہے ہیں، عتبہ آ کر گلے میں رسی ڈال کر کھینچتا ہے، نماز میں سجدے کے عالم میں کعبۃ اللہ کے پاس ہیں، اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی جاتی ہے۔ یہ سارے واقعات اس دور کے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد میں سردار متفقہ طور پہ بنا ہے چھوٹا بھائی ابو لہب، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، لہٰذا اس کی خاموشی سے فائدہ اٹھا کر بہت سارے لوگ بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے مقدس کلام کو جو نازل فرما رہا ہے، سورہ الم نشرح، مختصر 8 آیتیں اپنے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو ہو رہا ہے برداشت کیجئے، سابقہ انبیاء نے بھی برداشت کیا ہے، البتہ آنے والا دور آپ کے لیے بہتر ہے، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے اور بہترین ثابت ہوتی رہے گی، اور پھر آپ کا نام گرامی 4 دانگ عالم میں پھیل جائے گا۔ وہی بات یہاں اللہ نے فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں تھا؟ یاد کیجئے آج سے 10 سال پہلے جب آپ بار بار غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے کہ میری قوم کن حالات سے دو چار ہے، کیسی کیسی برائیوں اور فحاشی میں مبتلا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے، اس قوم کا ان برائیوں سے نکالنے کے لیے کیا کام کروں، کیسے انہیں لاؤں آخر؟ کیا ہم نے آپ کے سینہ نہیں کھولا قرآن بھیج کر؟ اب دوسرے اس غم کی وجہ سے جو صدمہ آپ برداشت کر رہے تھے، وہ وضعنا عنک وزرک، وہ بوجھ جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، الذی انقض ظہرک، ہم نے اس کو بوجھ کو اتار دیا اور آسان راستہ بتایا کہ یہ طریقہ قرآن کے ذریعے ہے، کسی اور ذریعے سے کوئی کام ہوگا تو وہ عارضی ہوگا، مستقلاً نہیں ہوگا، اس لیے کہ 1,01,24,000 نبی آئے،
اپنی اپنی قوم میں تبلیغ کر کے گئے. کچھ ہی عرصے کے بعد قوم نے نبی کو اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیا. اب اللہ تو نظر آتا نہیں، لیکن آپ کے بعد آپ کی تعلیمات تو قیامت تک رہنی ہے، آپ کی نبوت قیامت تک چلنے والی ہے، تو اس کے اثرات تو دیر پا ہونے چاہیے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس سورہ کے نزول کے بعد میں روایت ہے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اس نے آپ کا ذکر کیسے بلند فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جبرائیل جواب جانتے تھے، جواب اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کیا کہتے ہیں. آپ نے اپنی بات اللہ پر چھوڑ دی. جواب میں جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین پر جب جب میرا نام لیا جائے گا تب تب آپ کا اسم مبارکی بھی کا بھی نام لیا جائے گا. آپ کا اسم مبارک بھی اس کا تذکرہ ہوگا. اور آج چھوٹی سی مثال، ایک ایک سیکنڈ کے وقفے سے مشرق سے جب فجر کی اذانیں طلوع ہو، یعنی اذانیں دی جانی شروع ہوتی ہیں عشاء کی نماز تک، اذانوں میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ کی توحید کی گواہی دی جا رہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن رسول اللہ. اذان ہوئی چند منٹ کے بعد ہی جماعت کھڑے رہ گئی. اقامت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول. چلیے ہر دوسری رکعت میں التحیات میں کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی. اور ہر نماز کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب بتائیے، ایک سیکنڈ دنیا میں ایسا گزر رہا ہے وقت جہاں پر نام گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں لیا جا رہا، آپ پہ درود و سلام نہیں بھیجا جا رہا. اور کتنے ہی لاکھوں تہجد گزار ہیں اور نماز کے اوقات الگ الگ ہیں. وقت ٹائم ڈفرینس از دیر تھرو آؤٹ دا ورلڈ. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ایک بات میں آپ سے کہتا چاہوں، اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے، نبی کی سیرت سے وابستہ کر لیجئے اور ایک کوشش کیجئے کہ میں یہ احکامات اور یہ تعلیمات اور یہ نمونے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شاندار اسوہ حسنہ چھوڑ کر گئے اس کے مطابق میں بھی عمل کروں، وہ تمام کام کروں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. یقین مانیے اللہ تعالیٰ آپ کا بھی دنیا میں چرچا کر دے گا انشاءاللہ. پھر اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تنگی کے ساتھ فراخی. یہ جو مشکل وقت ہے گزر جائے گا. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یقیناً ہر تنگی کے بعد میں آسانیاں ہیں، گزارش ہے. لہٰذا آپ کیا کیجئے، ان پریشانیوں میں، ان کے حرکتوں پر رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ یہ کام کر لیں تو پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائیے. تو سارا جو دن بھر کا لوگوں کا تان لان تان جو کچھ ہے انشاءاللہ وہ سب بھلا دیں گے، ہم آپ کے سینے سے نکلوا دیں گے. یہ ہے رفعنا لک ذکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس وقت بڑی شدید ہے. وہ قوم جو آج سے 7 سال پہلے 43 سال تک سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی، آج وہ اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ کھلم کھلا ٹھٹا، ہنسی مذاق، دل لگی، بدتمیزیاں، بد کلامیاں، ان تمام چیزوں کو انہوں نے روا کر لیا. تو یہ 10ویں سال میں اترنے والا ایک اہم ترین سورہ ہے. اب اس کے بعد میں دیکھیے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب غور فرما رہے ہیں کہ مکے میں
تبلیغ کا کام ایک طریقے سے سیچوریشن پوائنٹ پر پہنچ گیا ہے، ٹائم بھی وقتی طور پر۔ اب مکے کی زمین میں اتنی سیراب ہو گئی کہ فی الحال اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، کیا کریں؟ ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم طائف کا رخ کریں، دو مشہور بستیاں، اور یہ تو بڑی زبردست بستی ہے، یہاں کی سرزمین اور علاقہ بڑا زرخیز ہے، کھانے پینے کے تمام سہولتیں، اور پھر اس کی وجہ سے مال بیچ کر اپنی زندگی کو آرام دہ بنانا، اور پھر جنگی اعتبار سے ہتھیار وغیرہ خرید کر تیاریاں کرنا۔ تو یہ قبیلہ تو طائف کے قبیلے تو بڑی، بنو ثقیف بڑا مشہور ہے، بنو حوازن وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو رشتے پیش کیے گئے۔ ایک تھا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا، یہ سابقون الاولون ہیں، ابتدائی دور میں ایمان لائی ہیں، بلکہ 5ویں سال جو ہجرت حبشہ ہوئی تھی اس میں بھی جا کر آئی ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 بیٹیوں میں سے 2 بیٹیاں اپنے سسرال میں ہیں، ایک حضرت زینب اپنے شوہر ابو العاص کے ساتھ ہیں، وہ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح چونکہ حضرت عثمان بن عفان سے ہو چکا، یہ اپنے شوہر کے ساتھ، گھر میں 2 بیٹیاں ہیں۔ اب لڑکیوں کی تربیت، پرورش، ان کی ضروریات، ایک چیز کا خیال رکھنا ایک مرد کی بس کی بات تو نہیں ہے، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، تب ایک نکاح تو ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ دوسرا رشتہ پیش کیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، روایات میں ہے کہ عمر 6 سال تھی، نو ایشوز۔ یہ عمر پہ جا کر آپ پریشان مت ہوئیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے ہیں، لڑکی 6 سال کی ہے، نکاح ہو رہا ہے، رخصتی نہیں ہے۔ رخصتی کسی گھر کی جاہل سے جاہل خاندان اور علاقے کی عورت بھی اپنی بیٹی کی رخصتی اس وقت کرے گی جب وہ شوہر کے قابل ہو جائے، یعنی بالغ ہو جائے گی، میچورڈ ہو جائے گی۔ اور یہ مدینے میں ہونے والی بات ہے، اور مدینہ جانے کے لیے ابھی 3 سال ہیں، جنگ بدر کے بعد میں معاملہ ہوگا 5 سال، اب یہ 6 میں 5 ملائیے تو 11 ہو جائیں گے۔ ایک یوں سمجھ لیے کہ ایکسیپشنل کیس میں پوری آبادی میں ایک لڑکی اگر 11 سال میں جوان ہو جاتی ہے، نو ایشوز۔ آج بھی دنیا میں ایسے واقعات ہیں، یورپ میں تو یہ چیزیں چونکہ سیکس کامن ہو چکا ہے تو وہاں پہ یہ واقعات سننے آتے۔ 9 سال کے لڑکے نے 10 سال کی لڑکی کو، یا 11 سال کے لڑکے نے 10 سال کی لڑکی کو حاملہ پریگننٹ کر دیا۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، نہ ہونے والی بات نہیں ہے، ایسے دنیا میں بے شمار واقعات ہیں۔ اب چونکہ ٹارگٹ اسلام کو بنانا ہے، پیغمبر اسلام کو بنانا ہے، اس لیے وہ تمام چیزوں کو دبا کر اپنے دلوں کی بھڑاس نکالی جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کو شرمندہ ہونے کی، خجالت، خجل محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ایک تو یہ کہ آپ نے 2 نکاح کر لیے۔ حضرت عائشہ کا منگنی شاید ہو چکی تھی، حضرت ابوبکر نے اپنے کسی ملنے والے سے کہا، اب ان کے پاس جب پیغام گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ بھئی یہ تو آپ کے بھائی کی بیٹی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے دینی بھائی ہو، حقیقی بھائی نہیں ہو۔ تو راضی ہو گئے، فوری اپنے اس ہونے والے داماد کا جس سے رسم ہوا تھا ان کے گھر پہنچے۔ وہ لوگ تو پہلے سے خار کھائے بیٹھے تھے، جب پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چل رہے ہیں، تو جیسے ہی گئے بات چیت کرنا شروع کی، ان لوگوں نے کہا کہ بھائی تم تو بے دین ہو گئے، صابی ہو گئے، اب ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے، اب تمہاری ہماری بات چیت نہیں ہو سکتی، ہم رشتہ، اس سے پہلے کہ حضرت ابوبکر رشتہ توڑتے انہوں نے رشتہ توڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوشی خوشی گھر آئے اور اپنی بیٹی کا نکاح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ کوئی بڑی تقریب نہیں ہوئی، نہ حضرت سودا سے نکاح کے وقت، جو نکاح کے فوری بعد رخصت ہو کر گھر آ گئی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں البتہ حضرت عائشہ سے نکاح ضرور ہوا ہے، لیکن بہرحال کوئی بڑی تقریب نہیں ہوئی، تقریب کا کوئی موقع بھی نہیں ہے۔ ابھی 2 بڑی ہستیوں کا انتقال ہوا ہے، ایک غم تو وہ ہے عام الحزن، پورے سال کو عام الحزن قرار دیا۔ دوسری چیز، ساری بستی مخالف ہے، شرکت کون کرے گا؟ صدیق اکبر کے بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے اور خاتم النبیین کے نکاح میں جا رہی ہیں۔ اچھا، اس نکاح سے پہلے 2 مرتبہ جبرائیل ایک خاتون کو اٹھا کر لائے جن کے چہرے پر گھونگھٹ پڑا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، دلہا نے جیسی گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا، چہرے سے نقاب اٹھا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ ہیں، تو جبرائیل نے فرمایا یہ دنیا آخرت میں آپ کی زوجہ ہے۔ تو یہ جو نکاح ہوا ہے دنیا والوں کو بتائیے اللہ کے حکم سے ہوا۔ اور جملہ نکاح ہمارے نبی نے کتنے کیے ہیں؟ 11۔ کیا پرابلم ہے؟ بہت بڑی چیز ہو گئی۔ اور اس سے پہلے کے نبیوں کے واقعات سنیں، روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، پابندی نہیں تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شریعت آ رہا ہے، یہ آپ کی امت کے لیے تو اللہ نے امت کو 4 کا نکاح حکم دیا ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی چھوٹ دی، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، نکاح کا مطلب صرف سیکس نہیں ہوتا، شادی کا مطلب صرف سیکس نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت سارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بہت ساری وہ باتیں جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر عبادتوں میں فرق پڑ جاتا ہے، تو یہ مسئلے مسائل کون بتائیں گے؟ خواتین کو ان مسائل کے بارے میں اپڈیٹ کون کریں گی؟ مردانہ کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو لوگ بولیں گے صاحب خواتین کی باتیں مردوں میں کریں یا خواتین کی باتیں خواتین کے سامنے ایک مرد بیان کرا تو مناسب نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ خواتین ہی بیان کریں۔ یہ وجوہات تھی، اور ایک ایک نکاح کے پیچھے ایک ایک مقصد ہے، وہاں کوئی جوانی کا جوش نہیں ہے۔ جوانی کا جوش ہوتا تو بتائیے جب آپ 25 سال کے تھے، ذرا تصور کر کے دیکھیے رسول اللہ علیہ وسلم کی کیا ہینڈسم شخصیت ہوگی، کیا زبردست پرسنالٹی ہوگی۔ ارے مکے کے بدترین دشمن کے گھر بھی اگر آپ پیغام بھیجتے تو وہ قبول کر لیتے۔ آپ کی شخصیت اور اس زمانے آپ کی جوانی، آپ کا تجارت کا انداز، آپ کی عرب کی سرزمین پر صادق اور امین کے نام سے معروفیت، کیا چاہیے تھا آپ کو؟ لیکن شادی کی تو کس سے؟ اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے۔ اب دوبارہ دوسرا جو نکاح ہوا ہے وہ بھی آپ کی ہم عمر ہے، 19-20 کا فرق ہو رہا ہے، 50 کے ہیں، وہ 47-48 کی ہوں گی، اور بڑے اونچے پورے خد خامہ ڈیل ڈول کے ہیں۔ یہ نہیں کہ بھئی کوئی کم سن بیچلر کنواری خاتون ہے، نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک خاتون نے اللہ کے دین کو قبول کیا، وہ بیوہ بن کے بیٹھی ہیں، ایک سہارا دینا۔ اور دوسرا مقصد، عمر رسیدہ خاتون آئے گی تو بچیوں کی تربیت کر سکے گی گھر میں، جو صاحب ایمان ہیں۔ ماں بھی صاحب ایمان ہوگی سوتیلی، اور اس کے باوجود اور بیٹیاں میں، تب ان کی تربیت کیسی ہوگی اندازہ لگائی۔ یہ بنیادی مقاصد رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نکاحوں کے بعد میں طے فرمایا کہ میں اب طائف کا رخ کروں گا، طائف مجھے جانا چاہیے۔ لیکن جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل کر دیا۔ چلیے میں ایک آیت اس کی سناتا ہوں، تھوڑی دیر، تھوڑا سسپینس اور تھوڑا ہمارا امتحان، دینی امتحان ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ چلیے آیت نمبر بھی بتا دوں، 106، سورہ کا نام بولیے تو ذہن میں سوچیے، چلیے بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بتا دیا ایک سورہ اتار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر نبیوں کا کیا مقام ہے، آپ کا مقام کیا ہے۔ ہر نبی ایک اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، لوطا الی قومہ، موسیٰ الی بنی اسرائیل، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں اگر رب العالمین ہوں تو آپ کو میں نے رحمت للعالمین بنا کر انسانوں میں بھیجا ہے۔ اب یہ یاد کیجئے، تھوڑا ذہنوں پہ زور دیجئے، یہ جو سیرت کی سیریز آپ سن رہے ہیں، میں نے
انشاءاللہ اس کے بعد میں آنے والے اگلے سال میں 3 پیغمبروں کے واقعات بیان کروں، نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی کیسے تربیت فرماتا ہے، رحمت للعالمین بننے کے کیا کیا تقاضے ہیں جو آپ کو پورے کرنے ہیں۔ تو جو سورہ اتارا اس کی پہلی آیت دین کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، دین کے مسائل بیان نہیں کیے گئے ہیں، ابھی بھی عبادات فرض نہیں کی گئی، ابھی صرف 2 ٹاپک پر مزید گفتگو ہو رہی ہے کھول کھول کر۔ اس کائنات کا خالق و مالک ایک ہے، لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ دوسری آخرت ہوگی، یہ کائنات کی بساط پلٹ کر اثر نو قائم کیا جائے گا اور تمام مرے ہوئے جن و انس کو زندہ کر کے حساب کتاب لیا جائے گا۔ یہ 2 عنوانات ہیں۔ تیسرے پہ کم گفتگو کی گئی، مثالیں دی گئی پیغمبروں کی کہ اللہ کو مانو گے کس کے توسط سے، کس کے وسیلے سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آخرت کی بات کون بتائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون بتائے گا جو قرآن تم تلاوت کر رہے ہو، جو مقدس کلام تم تلاوت کر رہے ہو، یہ کس نے بھیجا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جنرل بات بتا دی گئی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے۔ آخرت دیکھیے، یہ کلام کو آ کر 1450 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود قیامت نہیں ہے۔ چلیے 100-200 سال اور دے دیتے ہیں، قیامت نہیں آگے، 100-200 سال میں نہ آپ رہیں گے نہ میں رہوں گا، تو پھر میری اور آپ کی قیامت تو اس دن ہے جب ہم بال بچوں میں مگن بیٹھے ہوں گے اور بغیر اطلاع، بغیر ڈول بیل کو بجائے کہ اسرائیل علیہ السلام اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں گے، روح نکالیں گے، چلے جائیں گے۔ وہ جو کھیل کھلواڑ چل رہا تھا، ہنسی مذاق چل رہا تھا، دوا دارو چل رہی تھی، 1 سیکنڈ میں ماتم میں بدل جائے گی، اور سارے خاندان والے، چاہنے والے ماں باپ، جان چھڑکنے والی اولاد، بے تحاشا محبت کرنے والی بیوی دور جا کر بیٹھ جائیں گے۔ اس آدمی کے سر پر ڈھاٹا باندھ دیا جائے گا، پیروں کے انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے گا، ناکوں میں روئی رکھ دی جائے گی، اب غسل کی تیاری ہوگی، ذری دیر میں جسم کے کپڑے اتار کر بغیر سلے ہوئے ٹکڑوں میں کفن میں باندھ کر اسے غسل دے کر نماز جنازہ پڑھا کر لے جا کر دفن کر دیا۔ خاتمہ دنیا کا تو ہو گیا، رجسٹر کلوز، چیپٹر کلوز۔ ہم اپنا یہ سوچیں قیامت کب آئے گی، اس بارے میں زیادہ غور نہیں کریں۔ میری اور آپ کی پہلی قیامت اس دن ہے جس دن اسرائیل آ کر روح نکال کے لے کر چلے گا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے، دنیا والوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو تازہ نصیحت آتی ہے، ابھی تک کتنی آئی ہیں؟ پیغمبر تو 1,24,000 آئے، 40,000 آئے، اب کتابیں کتنی نازل ہوئی اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ بتا رہا ہے آخری ہے یہ، اب اس کے بعد میں نو مور۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، قرآن اللہ کا آخری پیغام، اور ہمارے لیے فخر اور خوشی کی بات یہ ہے آج پوری سرزمین پر اللہ کا اصلی کلام ہمارے ہاں موجود ہے، ایک لفظ کے ادھر ادھر ہوئے بغیر۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ اللہ کے کلام کو تکلف سے سنتے ہیں، کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، دل ان کے دوسری فکروں میں ہے، اور ظالم اپنے سرگوشیوں میں کہتے کہ یہ شخص تو تم جیسے بشر ہے بھائی، یتیم ہے، نہ مال ہے نہ دولت ہے، اگر واقعی اللہ کے پیغمبر تو فرشتوں کو لائیں، اللہ کو سامنے لا کے بتائیں، ہمارے لیے یہ معجزہ بتائیں، وہ معجزہ۔ بہرحال بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلام سناتے کہتے یہ تو پراگندہ کام ہے، یہ تو من گھڑت باتیں ہیں آپ کی، یہ تو شاعر ہے ورنہ نشان نہیں رہا، ہر چیز کا معاملہ نشان۔ اب جس کے جواب میں اللہ فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی، آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اگر ان لوگوں کو نہیں معلوم، نہیں کیسے معلوم ہے، جانتے ہیں لیکن انجان بنے۔ مدینہ کے سامنے سے جاتے ہیں، یہودیوں سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بتاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہیں۔ فلسطین کو جاتے ہیں، عراق کو جاتے ہیں، شام کو جاتے ہیں، عیسائیوں سے ملاقات ہوتی ہے، ان کی حکومت ہے وہاں پر، وہ بتاتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور مزے کی بات یہ کہ یہ دونوں قومیں آخری پیغمبر کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ عربستان کی سرزمین پر یہودیوں کے آ کر بسنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی تھی کہ آخری نبی کا ظہور عرب میں ہوگا، تو چلیے ہم چلتے ہیں، ہمارے گھرانے میں پیدا ہو جائے گا تو پھر دنیا پہ راج کریں گے۔ اب انہیں کیا معلوم کہ اللہ نے ان کے نبیوں کی پہلی کتابوں میں تھا تمہارے بھائیوں میں اتاروں گا۔ اسحاق علیہ السلام کے بھائی کون ہیں؟ بڑے بھائی اسماعیل علیہ السلام، بھائیوں میں اتارا اس نے۔ ان کو توقع تھی، ان کے پاس آئے گا، نہیں آیا، مخالفت شروع کر دی انہوں نے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام نبیوں کو ہم نے ایسے جسم نہیں دیے تھے کہ کھانے پینے کی ضرورت نہیں، یہ ہمیشہ رہنے والے تھے، یہ لوگ کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے۔ اور ہم نے جو کلام اتارا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، بتائیے دنیا والوں کو اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری زندگی گزارنے کے ایک ایک طریقے کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، اور اس پر عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ یہ بھی بتا دیجیے کہ یہ کائنات ہم نے تفریح کے لیے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے دل تفریح کے لیے نہیں بنایا، اگر ایسا کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس کر لیتے۔ انسان جیسی سینسیٹیو، باشعور، حساس مخلوق نہیں بناتے۔ اور یہ کہ خدا تو ایک ہی ہے، تم نے بہت سارے بنا رکھے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کائنات میں ایک ہنگامہ ہو جاتا، فساد ہو جاتا۔ ایک خدا بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں سب میں چاہ رہا ہوں 6 مہینے تک دن رہے، اور دوسرے خدا صاحب بیٹھ کے بیٹھے ہوئے نہیں 6 مہینے تک رات ہو، آپس کی سر پھٹول کے اندر یہاں مخلوق مری جا رہی ہے۔ 6 مہینے رات ہوگی، 6 مہینے دن ہوگا تو سروائیو کیسے کرے گا انسان؟ تو اللہ فرما رہا ہے، اور تم نے اس خدا کو چھوڑ کر، ایک کائنات کے مالک کو چھوڑ کر، اتخذوا من دونہ آلیہۃ، بہت سارے خدا بنا۔ قل ہاتوا برہانکم، دلیل لاؤ، تمہارے اپنے دلوں کی بڑاس، اپنے دلوں سے یہ تم تمام تدبیریں کرو گے تو اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے۔